What does worship means? Worship literally means to serve or to enslave. Worship کا مطلب ہے کسی کی عبادت کرنا, کسی کی بات کو فالو کرنا, اس کو ماننا. ان اسلامک ٹرمینالوجی, اسلام میں اس کو ورشپ کا مطلب ہے عبادت کرنا. ورشپ it means to serve one's true creator and master, اللہ تعالیٰ. اس کا مطلب کہ ہم اسلام میں ہم کس کی ورشپ کرتے ہیں؟ اور وہی ایک ذات ہے, اور وہی ایک سچی ذات ہے جس نے ہم کو بنایا ہے. A man who serves or enslaves is called abd. A slave, انسان جو اللہ تعالیٰ کی ورشپ کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں عبد. انسان کو کیا کہتے ہیں؟ عبد. یس. نوکر, سلیو مطلب غلام. ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے. جی. سملرلی a true عبد مطلب جو سچا انسان ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی ساری بات مانے گا. ٹھیک ہے, چلیں بیٹھ جائیے بیٹا. According to the Holy Quran, Allah Ta'ala has created human beings only for His worship. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں. قرآن مجید میں لکھا ہے الذریت ورس نمبر 56, I did not create jinn and human except to worship me. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے انسان کو اور جنات کو کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کرا, صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. The concept of worship in Islam is very broad and comprehensive. According to Islamic teachings, our worship benefits us only and not our Allah. ہم جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں, 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, اس سے اللہ کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا, اس سے ہم کو اپنا فائدہ مل رہا ہے. ٹھیک ہے, ہمارا اپنا فائدہ ہے اس میں. اگر ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو اس سے ہماری ایکسرسائزز ہو رہی ہیں, ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو ہمارا میٹابولزم بہتر ہوتا ہے. اللہ کو کچھ نہیں مل رہا, اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے, ہم کو اللہ کی ضرورت ہے. Even if all the people of the world turn away from Allah, the worship of Allah, Allah Ta'ala, there can never be a reduction in His power and authority. اگر ساری دنیا کے انسان مل کے بھی اللہ کو چھوڑ دیں, نعوذ باللہ, اللہ کی عبادت نہ کریں, تو بھی اللہ کی بڑائی میں اور اللہ کی تعظیم میں کوئی ذرتی برابر بھی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے, اللہ اتنا عظیم ہے, اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. Similarly, if all the people of the world start worshipping Him, it cannot cause an increase in His infinite power and great authority. اگر ساری دنیا کے لوگ بھی مسلمان ہو کر اللہ کی عبادت کرتے رہیں, اس سے اللہ کوئی زیادہ عظیم اور زیادہ بڑا نہیں ہو جائے گا. اللہ ہمیشہ سے عظیم اور بڑا ہے اور ہمیشہ عظیم اور بڑا ہی رہے گا. وہ ہماری عبادت سے بڑا چھوٹا نہیں ہوگا. In Islam, the concept of worship is not confined to namaz, روزہ, حج and remembrance of اللہ تعالیٰ. ہمارا جو ورشپ ہے, ہماری جو عبادت ہے, وہ صرف روزہ, نماز, حج اور اللہ تعالیٰ کی عبادت, اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہی صرف یہ نہیں ہے. But all matters of the life and deeds that are done in accordance with the commands of Allah Ta'ala are also included in the worship. ہماری ہر کام کرنے سے, تبھی تو ہماری ماں باپ کہتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو, ہر نوالے کے بعد شکر الحمدللہ کرو, پانی بیٹھ کے پیو. کیوں کہتے ہیں ہمیں؟ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ہمارے ہر عمل میں اللہ کا نام, اللہ کا ذکر شامل ہو. ہم بیگ اٹھاتے ہیں, کوئی دیکھا ہے ابو کوئی یا امی کوئی وزنی چیز اٹھائیں, کہتی ہیں بسم اللہ یا اللہ. جب بیٹھتی ہیں تو بسم اللہ, تھک جاتی ہیں تو یا اللہ کہتی ہیں, نہیں کہتی؟
بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتی ہیں، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتی ہیں، اور پھر جب کھا چکے ہیں تو کہتی ہیں شکر الحمدللہ. جب میں بھی کھا چکی ہوتی ہوں کھانا تو میں بھی شکر الحمدللہ پڑھتی ہوں. ہم لوگ تو پڑھتے ہیں بھائی. دیکھو ہم لوگ تو ہم کریں گے تو ہم اوروں کو بھی تو سکھائیں گے نا اس طرح. اگر ہم ہر کھانے منہ میں ڈالنے سے پہلے صرف یہ یاد رکھیں کہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر اپنے منہ میں کچھ نہیں ڈالنا، تو ہم اگر کچھ بھی منہ میں ڈالیں گے تو ہمارے دل میں فوراً آئے گا بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو. تو جب ہم پڑھیں گے تو پھر کوئی تو سنے گا نا وہاں پہ، جو سنے گا وہ بھی سیکھے گا. دیکھو بسم اللہ کا مطلب ہے شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، ٹھیک ہے. اور رحمان الرحیم کا مطلب ہے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے، جو ہم پر رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے. تو کوئی بھی چیز شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لے کے شروع کریں. بھائی اگر کوئی کھانے کا پوچھے، جیسے میں بسکٹ لائی ہوں اور میں بولوں کہ یہ لیجئے تھوڑے سے کھائیے، تو آپ تو یہی بولیں گے نا. فضول باتوں پہ ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بندہ بسم اللہ کہہ کے لے گا لائیے بسم اللہ، تو وہ لیتے ہوئے تو بسم اللہ کہہ سکتے ہیں، اور آپ دیتے ہوئے کہیں گے بسم اللہ کیجئے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا نام لے کے شروع کیجئے، بسم اللہ کیجئے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. لیجئے کھائیے تو کہہ سکتے ہو، تو یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، مگر ہم کو اللہ کو ڈالنا ہے اپنے ہر کام میں. جیسے درزی کیا سے کپڑے آئے تو آپ شکر الحمدللہ پڑھیں کہ بھائی شکر ہے درزی نے کپڑے دے دیے. پہننے سے پہلے، نیا جوڑا پہننے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. دیکھیں آپ اللہ کو جتنا یاد رکھیں گے آپ کے اس ہر عمل میں برکت ہی برکت ہوگی. If a person runs a business or a trade and obeys Allah and His Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he is actually worshipping. اگر کوئی اپنا بزنس اسٹارٹ کرے، یس مس، اگر کوئی اپنا بزنس اسٹارٹ کرے یا اپنا کاروبار اسٹارٹ کرے یا اپنی نوکری اسٹارٹ کرے، جیسے میں یہاں آؤں گاڑی سے اترنے سے پہلے میں کہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پھر یہ جو میرا کام ہے یہ عبادت میں بھی شمار ہو جائے گا، کیونکہ میں نے اپنا کام بسم اللہ سے شروع کر دیا. بسم اللہ کا مطلب ہے اب اس ہر کام میں، اب یہاں پہ اسکول میں میں جو بھی کروں گی، میں آنکھ کی بھی پلک بھی چھپکاؤں گی، وہ بھی اللہ کی عبادت والے رجسٹر میں لکھی جائے گی. بسم اللہ لوگ لکھتے ہیں بسم اللہ، مگر لکھنے سے پھر بندہ بولنے میں آپ کے رجسٹر میں لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. آپ کے فرشتے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ لکھ رہے ہوتے ہیں. That is why it is said that obtaining lawful sustenance is an exact worship. In the same way, if an employee, whether public or private, is doing his duty with the due persistence and honesty, اگر سچائی سے اور ایمانداری سے اپنی نوکری یا اپنا بزنس کر رہے ہیں تو وہ بھی عبادت میں شامل ہوتی ہے. He is engaged in worship. Thus, if a person is studying hard and diligently to serve his country and nation, اگر جیسے ہمارے فوجی ہیں یہ اپنے ملک کے لیے اور اپنے نیشن کے لیے، ہم لوگوں کے لیے جو اتنی محنت کر رہے ہیں اور اتنی اتنی جانیں بھی قربان کر رہے ہیں، وہ بھی اس میں ہے، ورشپ میں آئے گا، وہ بھی عبادت میں آئے گا اللہ کے. تو وہ شہادت ہے. شہادت میں تو اللہ نے وعدہ کیا ہے. ہاں شہید ہوئے ہیں کچھ بھائی، جو بھی شہید ہوگا اس کو اللہ کی طرف سے تو یہ وعدہ ہے کہ بھائی شہید کو جو ہے اس کو جنت میں سب سے اونچا مقام ملے گا، اور جو شہید ہے اس کا جو ہے وہ اس کو دنیا میں بھی وہ ہمیشہ ایسا رہے گا، آخرت تک وہ زندہ رہے گا. وہ ایسا ہے، وہ مرا نہیں ہے، وہ اس طرح کا ہے. اگر شہادت مل جاتی ہے کسی کو، جیسے ہم سب کو اللہ شہادت کی موت نصیب کرے، تو جس کو بھی شہادت کی موت ملتی ہے وہ ایسا ہے جیسے صرف ایک پردہ اس لوگوں کی آنکھوں کے آگے آ گیا ہے، ورنہ وہ زندہ ہے، ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے. پھر یس
جان بوجھ کے شہید ہو ہی نہیں سکتے. کیسے ہوں گے آپ جان بوجھ کے شہید؟ دیکھو جان بوجھ کر تو انسان اپنے آپ کو مار لے تو وہ شہادت نہیں ہے, وہ خودکشی ہے. اور خودکشی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو خودکشی کرتا ہے وہ وہی تکلیف جس طرح اس نے اپنے آپ کو مارا ہے وہ ہر روز اپنے آپ کو اسی طرح مارتا رہے گا, اتنی تکلیف اپنی. بھائی دیکھو تکلیف ہی دو گے نا اپنے جسم کو تو جان نکلے گی اس میں سے, ہاں یا نہیں؟ تو اب جو بھی اپنے آپ کو مارے گا, اپنے آپ کو اتنی تکلیف دے گا تو وہ ہر روز اس نے اپنے آپ کو اتنی ہی تکلیف ہر روز دینی ہے اور قیامت تک. اور قیامت کے بعد تو اس کے اوپر جو اللہ عذاب دے گا وہ الگ ہے, وہ تو الگ ہوگا. وہ تو جہنم کے سب سے آخری حصے میں ہوگا اور وہ کبھی بھی اس جہنم کے آخری حصے میں سے نکلے گا بھی نہیں. اللہ پاک معاف تو کر سکتے ہیں مگر یہ ایسے گناہ ہیں جو اللہ پاک معاف نہیں کریں گے. اللہ نے پہلے سے بتا دیا ہے, اللہ نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کرو گے تو معافی مت مانگنا. جی خودکشی کی معافی نہیں ہے, خودکشی کی تو کوئی معافی نہیں ہے. Thus, if a person is studying hard and diligently for his nation, he is also worshipping. He is actually worshipping. Hence, it is clear that if the teachings of Allah Ta'ala and His Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam are not violated in any matter of life, it can rightly be called ibadat. اگر اللہ تعالیٰ کی اور پیارے نبی کی کوئی بھی بات ہم نے رد نہیں کی اور اس کو ہر بات کو مانا ہے تو وہ بھی عبادت میں شمار ہوگا. With this concept of don't do this, are you crazy? Can you please fold your arms and sit? Okay. With this concept of worship, the rights of Allah and human rights are fulfilled, which develops a good society. اس طرح اللہ تعالیٰ کی اگر ہم عبادت کریں گے تو ہمارا معاشرہ بھی اچھا ہوگا اور ہم کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی. Evils are eradicated from the society. برے لوگ اور بری باتیں ختم ہو جائیں گی سوسائٹی میں سے. And good human moral attributes are developed. اچھے عادتیں پیدا ہوں گی. ہم ہر چیز میں اللہ کا نام رکھیں گے, اللہ کا نام بیچ میں ڈالیں گے تو ہر چیز میں اچھائی آئے گی, برکت آئے گی. برائیوں سے, غلط باتوں سے بھی ہم ہٹ جائیں گے. Evils like lies, dishonesty, murder, oppressions and injustice are eradicated. جیسے دھوکہ, خون کرنا, کسی کو تکلیف دینا, ناانصافی کرنا, یہ سب ختم ہو جاتا ہے. The era of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his companions is clear historical proof of this. پیارے نبی کا جو زمانہ تھا وہ صاف اس چیز کا ثبوت تھا. جس طرح سے پیارے نبی نے ہر چیز میں اللہ کا نام رکھا, اللہ کو یاد رکھا. پیارے نبی کو دیکھو آج تک لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں, ہم ان کو پڑھ رہے ہیں, ان کے صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں, ان کی مثالیں ہمارے پاس ہیں. اسی وجہ سے the concept of worship is generally considered to be very limited. اصل میں ہم کو سمجھتے ہیں ہم کہ عبادت کا مطلب ہے صرف نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا, حالانکہ عبادت ہمارے ہر عمل میں, ہر کام میں ہونی چاہیے. We only consider نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ as the remembrance of the worship and ignore matters from worship. ہم اصل میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم صرف نماز اور روزے کو سمجھتے ہیں کہ یہی عبادت ہے, مگر اصل میں عبادت یہ ہے کہ ہم ہر کام میں اللہ کو یاد رکھیں. بیٹھتے ہوئے بسم اللہ, اٹھتے ہوئے بسم اللہ, شکر الحمدللہ, خالی بیٹھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں. سمجھ آئی؟ یہ لیسن سمجھ آیا؟